السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سات زمین اور اعلیٰ العباد کے تصورات پہ۔ یہ موضوعات قرآن مجید، اسلامی تعلیمات اور جدید سائنس کے نظریات سے جڑے ہوئے ہیں۔ سات زمینوں کا تصور، قرآن مجید میں اس کا ذکر۔ سورہ طلاق آیت نمبر 12۔ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین میں بھی اسی طرح 7 بنائے۔ اس آیت کی تفسیر اور مختلف مفسرین کی آراء۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت 7 زمینیں بھی ہیں، ہر زمین میں ایک نبی، ایک آدم، ایک نوح، ایک ابراہیم، ایک موسیٰ اور ایک عیسیٰ ہیں۔ حدیث کے مزید وضاحت اور مفسرین کی نظریات، تاریخ اور تہذیبی نظریات۔ قدیم بائبل اور مصری تہذیبوں میں زمین کی پرتوں کا تصور، یونانی فلسفوں کی آرائیں اور افکار۔ جدید سائنس میں اعلیٰ العباد، ریلیٹیوٹی تھیوری، آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی اور اس میں چوتھی کے بعد یعنی وقت کا تصور، وقت اور جگہ کا محدود اور اس کا ہماری روزمرہ زندگی میں اثر۔ اسٹرنگ تھیوری کیا ہے؟ اس کے بنیادی اصول اور نظریات: عباد کا نظریہ اور ان میں سے 4 مرئی، 7 غیر مرئی اور 11 عبادی۔ مائکرو اسٹرکچر اور ملٹی یونیورس۔ ملٹی یونیورس کا تصور، ایک کائنات نہیں بلکہ کئی کائناتیں۔ مائکروسکوپ سطح پر موجود عباد اور ان کی اہمیت۔ 7 زمینوں اور اعلیٰ عباد کے درمیان تعلق، ممکنہ تشریحات۔ اسلامی تعلیمات میں 7 زمینوں کا ذکر اور جدید سائنسی نظریات کا موازنہ۔ 7 زمینوں کو مختلف عباد یا مختلف متوازن کائناتوں کے طور پر سمجھنے کی کوشش۔ روحانی اور سائنسی نظریات کا اندراج۔ سائنس اور روحانی کا اندراج کیسے اور ایک وسیع اور گہرائی میں سمجھ سکتے ہیں۔ قرآنی آیات اور جدید سائنسی تحقیق کا موازنہ۔ قرآن مجید کی مزید آیات کا مطالعہ، سائنسی تحقیق، مقالات اور کتابیں جو ان موضوعات پر روشنی ڈالتی ہیں۔ کیسے ہم ان معلومات کو اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال کر سکتے ہیں۔ عالمی اور روحانی تطبیق اور اس کے فائدے۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے 7 زمینیں اور اعلیٰ العباد کے تصورات کو تفصیل سے سمجھا۔ قرآنی تعلیمات اور جدید سائنسی اندراج نے ہمیں ایک نئے زاویے اور کائنات کو سمجھنے کا موقع فراہم کیا۔ آخری پیغام: ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں، سبسکرائب ضرور کریے گا۔ اپنے خیالات اور سوالات کمنٹس میں شیئر کریں تاکہ ہم آئندہ ویڈیوز میں ان پر بھی بات کر سکیں۔